سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی براہ راست سماعت جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت کی غلط تشریح کی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ایسی سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا اسے مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں۔ جسٹس سطر من اللہ نے کہا پی ٹی آئی اگر اب بھی وجود رکھتی ہے تو دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ اگر اس دلیل کو درست مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی اب بھی سیاسی جماعت ہے تو آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ یہ تو آپ کے اپنے دلائل کے خلاف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزاد کشمیر کے لاپتہ شہری سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جاسوسی کے الزام میں خواجہ خورشید حراست میں ہے، جس پر جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ چلے بندے کا تو پتہ چل گیا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ قانون کے مطابق متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت کا پنجاب حکومت کے وکیل کو ہدایات لے کر کل پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے استفسار کیا کہ بتایا جائے بار بار کیوں دفعہ 144 نافذ کی جا رہی ہے۔ سماعت کے دوران 21 جون کا دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ دفعہ 144 کا نفاذ سیاسی جماعتوں کے اجتماعات کو روکنے کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں آپریشن عزم استحکام کی حمایت میں قرارداد جمع کروا دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان آپریشن استحکام کی منظوری کو خوش آئند قرار دیتا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور تمام صوبوں کو ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے۔ ایوان تمام سیکیورٹی اداروں کو بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے قوم سیکیورٹی اداروں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی حیدرآباد میں سانحہ پیٹ آباد کے متاثرین کی مالی مدد کی ہدایت۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی سید وسیم حسین کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ سلنڈر دھماکے میں جاں بحق اور زخمیوں کے اہل خانہ کے لیے معاوضے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا خود سانحہ حیدرآباد متاثرین میں امداد تقسیم کرنے کا عندیہ۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے میں اب تک 27 افراد جاں بحق ہو چکے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن میں امن و امان کی خراب صورتحال۔ سکھر میں آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء بھی شرکت کریں گے۔ گلگت بلتستان کا نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیے جانے کا امکان۔ 1 سے 17 اسکیل کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کا مجموعی تخمینہ 1 ارب 23 ارب روپے ہوگا۔ غیر ترقیاتی بجٹ 90 ارب اور ترقیاتی بجٹ 21 ارب روپے رکھے جانے کی تجویز۔ فیڈرل پی ایس ڈی پی کی مد میں 12 ارب روپے رکھے گئے۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ کا انگلش پارٹ 1 اور انگلش ایڈوانس کا پرچہ قبل از وقت آؤٹ ہونے والے پرچے سوشل میڈیا پر وائرل۔ امتحانات کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اب تک ہونے والے تمام پرچے قبل از وقت آؤٹ ہو چکے۔ گرمی نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج آگ برسانے لگا۔ درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ۔ آج پارہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ادھر کراچی سمیت سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی۔ شہر قائد کا پارہ 36 درجہ حرارت کو چھو گیا۔ کراچی میں غضب کی گرمی نشیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ 9 گھنٹے میں 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لاشیں مختلف علاقوں سے ملیں۔ ایس آئی ایف سی کی بدولت معدنی ذخائر کے ذریعے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ ریکوڈک منصوبے پر کئی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کی۔ سعودی عرب اور پاکستان میں شراکت داری کے مضبوط
منصوبوں پر دستخط اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ معدنیات کے شعبے میں علیحدہ ڈویژن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مقامی نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بیرک گولڈ اور ہنر فاؤنڈیشن کے مابین شراکت داری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے۔ اور چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں 3 گھنٹے طویل اجلاس۔ محسن نقوی نے واضح کر دیا کہ میرٹ کارکردگی اور فٹنس پر بالکل سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شمولیت کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ پرفارمنس اور فٹنس پر ہی کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ کلب لیول سے نیشنل لیول تک تسلسل کے ساتھ ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔